Assalamu alaikum Khwateen wa Hazrat, welcome to the Ambassador's Lounge. In the last week, 10 days, very important developments have taken place in Russia's war in Ukraine. These developments cannot be ignored, and they can have a very important impact on the way the war is progressing. इसमें आप देखें, सबसे पहले तो एक सो कॉल्ड, इस पे हम बात करेंगे अपने पैनल से, कि पीस इनिशिएटिव, पीस समिट हुई थी स्विट्ज़रलैंड में 15-16 June. It was a very high profile meeting in which about 90 countries plus international organizations participated, and they came out with a final communique which was not exactly representative of the aspirations of Mr. Zelensky. Nevertheless, उसमें उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया था. Just preceding this summit, there was a G7 summit, जिसमें जो leaders थे of the developed world, उन्होंने ये US का एक project था, एक proposal था to give Ukraine $50 billion from the frozen assets of Russia. And as you all know that at the moment Russia has about $325 billion frozen, not only in the US banks, which is $5 billion, but also in Belgium, Germany, France banks. उसके बाद ICC ने अपना एक fresh warrants issue किए हैं for Russian army chief and Russian defense minister. Then European Court of Human Rights in Strasbourg has found Russia guilty of international crimes. 25th June को EU also announced that they will formally initiating accession talks with Ukraine and Moldova. ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए, sort of काउंटर करने के लिए, Russian President Mr. Vladimir Putin took a very high profile visit to North Korea and to Vietnam. चाइना हो गया, सॉरी, जापान, साउथ कोरिया, यूएस ने इस विज़िट को, और स्पेशली जो आउटकम है उस विज़िट का, उसको काफ़ी उन्होंने कंडेम किया है, बिकॉज दे हैव साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड important element of that strategic partnership is the defense agreement or defense pact between Russia and North Korea. So to discuss all these things, I am joined today by my friends, my colleagues, Ambassador Riaz Bukhari and Ambassador Amjad Sher. Welcome gentlemen to the show. Thank you. Riaz, आपसे शुरू करता हूँ. सबसे पहले इससे one liner, two liners. ये जो यूक्रेन की वॉर है, has it fallen off the radar? Yeah, to some extent, because of situation in Gaza. Mm-hmm. The focus of the world has shifted to Gaza for the last 6 months. उसका जो असर है यूक्रेन की वार पे, यूक्रेन की सिचुएशन पे, वो ज़रा मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लेफ़्ट साइड पे, जिसकी वजह से रशिया को भी थोड़ा सा एक ब्रेक मिला. प्रेसिडेंट पुतिन स्टार्टेड विजिटिंग अदर कंट्रीज, फोकसिंग ऑन bilateral relationship as well as developing new friendship, new alliances in the region and beyond. तो ये एक इफ़ेक्ट जो है गाज़ा का भी है इसके ऊपर. हम जब इसी चीज़ को आगे करते हुए, ये जो पीस समिट हुआ है 15-16 June को, do you think it was really it reflected a genuine desire among the European countries, the West, to end the war? Yeah, it was just a show of force against Russia. ये जंग शुरू हुआ था सिर्फ वेस्टर्न यूरोप की वजह से या वेस्ट की वजह से कि वो they were trying to give membership to Ukraine, and which was a matter of life and death for Russia. क्योंकि 1995 में ये उनके अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो की जो हदूद है वो सिर्फ बाल्टिक स्टेट्स से स्वीडन तक रहेंगे या इससे पीछे तक रहेंगे. लेकिन फिर फाइनली यूक्रेन को भी उन्होंने वो नेगोशिएशन शुरू की है, तो जंग भी वहीं से शुरू हुआ. अब
ان کا یہ خیال تھا کہ رشیا جو ہے نا وہ اس جنگ کو سپورٹ نہیں کر سکے گا یا افورڈ نہیں کر سکے گا، اور 2 مہینے 1.5 مہینے 6 مہینے تک جنگ جاری رہے گی اور رشیا جو ہے نا وہ اس کو شکست ہو جائے گی. لیکن رشیا نے ریزیلینس شو کیا اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے وہ پہلے یوکرینین نے سفر کیا اور پھر اب رشین نے بھی سفر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ویسٹرن یورپ کو بھی سفر ہوا ہے. اب نا آبویسلی رشین ویسٹ کی اکانومی بھی انڈر سٹریس ہے، انڈر سٹرین ہے کہ جی اب کیا یہ جنگ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، تو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دا پیس. اب یہ تو پیس کا جو ٹاک ہے یہ تو ویسٹ نے نہیں انیشیٹ کی نا، یہ تو پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کیا ہوگا، لیکن obviously زیلنسکی کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا. زیلنسکی سنس 2022 اینڈ 2022 یہ ان کا ایک 10 پوائنٹ پیس فارمولا تھا جس کو یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کی مین جو اسپیکٹ ہے کہ withdrawal آف رشین ٹروپس اور ریسٹورنگ یوکرینس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ کریشن آف اے اسپیشل ٹرائیبیونل جس میں آپ رشینس کو، رشین لیڈرشپ کو پنش کریں. بات یہ ہے کہ جب بھی پیس ہوگا یوکرین میں دیٹ وڈ بی آن دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف رشیا. زیلنسکی کی یا یوکرین کی جو بھی وہ شرائط رکھے گا، وہ جو بھی پیس انیشیٹو لائے گا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھے گا، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو رشیا. نہیں تو جو رشیا کی جو ہے وہ تو ان کو زیلنسکی کو بھی نہیں ایکسیپٹیبل، پلس رشیا از ناؤ بلیڈنگ. اب اس کے لیے تھرڈ پارٹی ہوگی کہ دونوں کو بٹھائے. اب ظاہر ہے رشیا نے جو حملہ کیا ہے دیٹ از آلسو فار اٹس اون سیکیورٹی، کہ آپ نیٹو کو اب رشین بارڈر پہ لے آئیں گے تو، اور یوکرین کو آپ بنائیں گے نیٹو کا ممبر، تو انڈر دی آرٹیکل 5 آف دا نیٹو چارٹر وہ جی امجد نے جو بیک گراؤنڈ دیا، رشین پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود تو کوئی اتنا بولڈ انیشیٹو لینے کی شاید پوزیشن میں نہیں جب تک اس کو ویسٹ کی یوکرینین پریزیڈنٹ، ہاں یوکرین پریزیڈنٹ جب تک ویسٹ کی، نیٹو کی اور امریکہ کی سپورٹ نہ ہو. دوسری طرف جو رشیا ہے، رشین پریزیڈنٹ، ان کے صرف 2 پری کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ نیٹو کے حوالے سے کہ یوکرین ول ناٹ جوائن نیٹو، اور دوسرا جو کچھ ایریا ہے رشین اسپیکنگ اس پہ جو ہے یوکرین اپنا جو کنٹرول ہے وہ ختم کرے. یہ آپ یو مین ٹو سے یہ کریکٹ ہے ان کا جو کریکٹ ہے یا نہیں ہے، میں صرف ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ آلسو وانٹ ڈی ملٹرائزیشن آف یوکرین. دے وانٹ یہ جو ان کا 4 ڈسٹرکٹس ہیں یہ سارے ان کے حوالے ہو جائیں جس پہ ان کا پورا قبضہ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی، کہ وہ ان کے پاس آ جائیں، رشیا کے پاس، اور اس کے بعد وہ جو ہے پیس نیگوسیشن جو ہے وہ شروع ہو جائیں. یہ تو ڈکلیئرڈ ان کی پوزیشن ہے، جبکہ جو یوکرین کی پوزیشن ہے وہ تو امجد نے بڑی کلیئر کر دی. تو اس میں جو ہے پھر کہاں پہ جا کے یہ نیگوسیشنز ہو سکیں گے. یہ مجھے بتائیں نا، ابھی تک اس چیز میں ہم پھنسے ہیں کہ یہ جو یہ پیس سمٹ تھی، کین اٹ بی کالڈ ریئلی اے پیس سمٹ؟ یہ کہنا کہ اس کا ٹائٹل تو یہی کہتے ہیں جی کہ ایوری باڈی وینٹ ٹو سوئٹزرلینڈ فار پیس، ریسٹورنگ پیس ان یوکرین اینڈ آن بارڈر ود رشیا. جب دوسری پارٹی جو مین اسٹیک ہولڈر ہے رشیا وہ تھا ہی نہیں ادھر، تو پیس کانفرنس کیسے ہو گئی؟ یہ تو ایک وہ لوگ کنٹریز گئے جن کا ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ وہ یوکرین کی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن سب کی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں، سعودی عربیہ، انڈیا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتی جب رشیا بھی ہے جو ہے وہ کانفرنس میں نہ آئے. اس میں آپ نے بات کی سعودی عربیہ کی، UAE کی، ساؤتھ افریقہ کی، برازیل کی، اور بھی کنٹریز ہیں، اس میں کچھ حد تک انڈیا بھی شامل ہے. جی. تو یہ اسی لیے جو ہے وہ جو کانفرنس تھی وہ اتنا فورسفل جو جوائنٹ کمیونیکے ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکی، اور کچھ کنٹری تو اس کو سائن کرنے سے انکار کر. یہ بڑا انہوں نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ جو فائنل کمیونیکے تھا دے ور اباؤٹ 22 اسٹیٹس وچ ریفیوز ٹو سائن. ٹھیک ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ریجنل جو ان کا ڈرافٹ تھا اس کو واٹر ڈاؤن کیا گیا تھا، اور اس میں صرف 3 ایسپیکٹس لائے گئے تھے.
ان کے کمیونیکے پہ جو فائنل کمیونیکے ایشو ہوا اس پہ یوکرین کے جو گرین ایکسپورٹس تھے اور سیفٹی آف نیوکلیئر پاور پلانٹس ان یوکرین اینڈ تھرڈ از POWs. تو اس کے باوجود بھی there were about 22 countries which refused to associate themselves with the final communique. So did this reflect the disconnect of the global south with the point of view of the Europe? اس کا مطلب ہے کہ there was no consensus on the final communique. اگر 90 میں سے جو پارٹیسپینٹ کنٹریز تھے ان میں سے 22 اگر انہوں نے وہ اسائن نہیں کیا، انڈورس نہیں کیا، اٹ مین دیئر واز نو کنسنسس. سیکنڈلی ان کنٹریز کے یہی بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ وی شوڈ آلسو ایڈریس دی کنسرنز آف رشیا وچ از دا مین پارٹی ان دا کنفلکٹ. پھر تیسری بات یہ ہے کہ چائنا واز ناٹ participating in that. That was very important country. China is now a global player in the world politics. تو چائنا کا تو اپنے بھی پیس پلان ہے یوکرین کے بارے میں. ایگزیکٹلی. تو یہ جینٹلمین مائی نیکسٹ کویشچن وڈ بی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اٹ ڈڈ ناٹ ون دا سپورٹ آف گلوبل ساؤتھ. یس بالکل یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دو کنٹریز جو ہے چائنا اور رشیا دے ریپرزینٹ دا گلوبل ساؤتھ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی. چائنا تو آلریڈی ان دا فور فرنٹ آف سپورٹنگ گلوبل ساؤتھ. دیکھیں رشیا کے کچھ لیجیٹیمیٹ کنسرن بھی ہیں، جیسے میں نے کہا نیٹو کے حوالے سے ان کے کنسرنس ہیں. گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ اس کو بھی ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے. یورپین یونین کا کیا ہے، نیٹو کا کیا ہے، اور گلوبل ساؤتھ ڈیفرس ود نیٹو ایکسپینشن ٹورڈز دا ایسٹ. اس پہ ان کا ڈفرینٹ اینگل ہے. تو یہ رشیا کی ڈیڈ لائن ہے. اور دوسرا یہ ہے گلوبل ساؤتھ کہتا ہے کہ جی پیس کانفرنس تو اس وقت ہوگی جب رشیا ول آلسو سٹ آن دا ٹیبل، دے ول ہیو اے سیٹ اوور دیئر. جب اس کو ریجیکشن آف دا گلوبل آرڈر لیڈ بائی US اینڈ دا ویسٹ. یس ان اے وے یو آر رائٹ. اچھا اس میں جو یہ ایک برازیل اور چائنا کا بھی ایک پیس پروپوزل ہے جو which was given just months before or rather weeks before this conference, جس میں it had all the aspects جو یہ کانفرنس ہولڈ کرنا چاہ رہی تھی. لیکن اس جو پیس پروسیس تھا، جو ان کا پیس پروپوزل برازیل اور چائنا کا، اس میں یہ بھی تھا کہ there will be an international conference which will be organized or which can be organized by China and it had the support of Russia. اب دیکھیں نا، جب چائنا کو مین آپ رول دیتے ہیں یوکرین میں، تو وہ تو نیٹو، یورپین یونین اور امریکہ کو تو اچھا نہیں لگے گا. That is the difference. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو برازیل، رشیا اینڈ چائنا دے آر ویری ایکٹیو ممبر آف BRICS. Now BRICS is coming into in prominence, especially in economic affairs. وہ جو ہے دنیا کے گلوبل اس میں جو اکانومی میں آ رہے ہیں. They are also coming with their new currency. اب BRICS جو ہے نا، جو اب پہلے 5 کنٹریز تھی اب 10 ہو گئی اور اب اس کا نام بنایا گیا BRICS Plus. تو 10 کا اب یہ جو ہے کوئی یہ فار دا نیکسٹ سمٹ جو زیلنسکی صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا پارٹ 2 بھی ہونا چاہیے. No country has taken the responsibility for holding this. They thought that Saudi Arabia would include, but Saudi Arabia has not come out with it. جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ جو سمٹ ہے جس کو پیس سمٹ 2 جو ہوگی وہ سعودی عربیہ ہوگی. سعودی عربیہ یا چائنا سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے. چائنا چونکہ چائنا واز ناٹ دیئر ان سوئٹزرلینڈ تو اس کی بات تو ہو نہیں سکتی. سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے، چونکہ اس سے پہلے ایک میٹنگ اور بھی یوکرین کے حوالے سے ریاض میں سعودی عربیہ میں ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک، اوکے. لیٹس کم ٹو دس ویری امپورٹنٹ وزٹ آف پریزیڈنٹ پیوٹن ٹو نارتھ کوریا 19 to 21 June. Yes, how do you see this visit? Very important visit. میرا خیال میں کوئی 24 سال کے بعد ہوا. 24 سال کے بعد پوٹن صاحب گئے ہیں نارتھ کوریا میں، اور نارتھ کوریا کے ساتھ جو انہوں نے نیا بائیلیٹرل ایگریمنٹ سائن کیا ہے، کوائٹ براڈن ویو آف دا bilateral cooperation strategic partnership as well as regional security environment. یہ جو ہے نا اس کا اسکوپ جو ہے، جس میں ڈیفینس کوآپریشن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے مینشن کیا گیا ہے، اور اولڈ کانٹیکٹس کو ریوائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اوپننگ ملی ہے پیوٹن کو ان دا فار ایسٹ. یہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ جو ہے یہ اٹ ول کور ایوری تھنگ, کلچر بھی, ایجوکیشن بھی, سائنٹیفک کوآپریشن, ٹیکنالوجیکل کوآپریشن, ڈیفینس کوآپریشن. لیکن واٹ از ورنگ دا ویسٹ موسٹ از دا ڈیفینس الائنس, سارٹ آف الائنس, ملٹری الائنس جو ڈیولپ ہونے چاہ رہا ہے اس وزٹ کے نتیجے میں. جو ان کے نارتھ کورین لیڈر ہیں انہوں نے کہا وی سپورٹ ایوری تھنگ which Mr. Putin or Russia is doing as far as the war in Ukraine is concerned. تو ایک نئے ڈائنامکس ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں ریجن میں. ہمیں نارتھ کوریا اور رشیا کے تعلقات کو سوویت یونین کی ایرا کی نظر سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہسٹوریکلی دی ٹو کنٹریز اور نارتھ کوریا اور رشیا بہت آر نیبرز آلسو, بارڈر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بارڈرز بھی ہیں. تو اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے تحت اب نارتھ کوریا جو ہے نا ڈیفینیٹلی رشیا از ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی ان ڈیفینس ایکوپمنٹس ان ڈیفینس اس میں. تو ماسکو ول ڈیفینیٹلی پرووائڈ سم ٹیکنالوجیکل جو ہے ٹیکنالوجی ان کو. بیسکلی نارتھ کوریا از انٹرسٹڈ ان بیلسٹک ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ. They will take definitely that technology from Russia. That's why and Japan and South Korea both have the American forces وہاں پر ہیں جاپان میں. اینڈ دا ویسٹ مسٹ بی وریڈ اباؤٹ اٹ کہ اگر نارتھ کوریا کے پاس رشین ٹیکنالوجی بیلسٹک میزائلز میں اور سیٹلائٹس میں آ جائے اور نیوکلیر سبمرین بھی ہے, تو دس از ڈیفینیٹلی اے ورنگ پوائنٹ فار دیم. ہاؤ ول اٹ افیکٹ دا ریجنل پالیٹکس؟ یہ تو ایک تو وہ تو آرکیٹیکچر, سیکورٹی آرکیٹیکچر تھا جو ویسٹ ڈومینیٹڈ تھا, یہ تو اب نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں چائنا بھی آئے گا, ایران بھی آ سکتا ہے, ایران بھی ہے اور نیکسٹ ویتنام بھی ہے, چونکہ پوٹن جو ہے وہ ویتنام کا تو یو ایس کے ساتھ بھی کافی اچھے اور گہرے تعلقات ہیں. امریکن پریزیڈنٹ واز دیئر ان ویتنام. ابھی انفیکٹ امریکنس نے تو سنب کیا ہے ویتنام کو فار اکوموڈیشن. لیکن رشیا اولڈ ان کی ریلیشنشپ ہے, ان کے فرینڈشپ سیکورٹی ایگریمنٹس ہیں پرانے سوویت ایرا کے, ان کو ریوائیو بھی کیا ہے. ان کی جو کمیونسٹ ٹائم کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں. تو ایک گڈ ول تو رشیا کے حوالے سے موجود ہے. اب اس کو فردر بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ وزٹ جو ہے یہ میرے خیال میں بڑا اہم رول پلے کرے گا. ریجنل سیکورٹی جو آرکیٹیکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں, جس میں نیا سیکورٹی, جس میں چائنا کا بھی رول ہوگا, اور اوبیسلی اس میں آسٹریلیا ڈسٹرب ہوگا, اس میں جاپان ڈسٹرب ہوگا, اس میں کوریا ڈسٹرب ہوگا اور سم ادر کنٹریز ان دا فار ایسٹ. یہ نارتھ کوریا جو ہے اٹ از انڈر سینکشنز, یو این کی بھی سینکشنز ہیں, یو ایس کی بھی سینکشنز ہیں. سو اف دس ایگریمنٹ between Russia and North Korea develops further, تو سینکشن انفیکٹ سینکشنز پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں. ختم ہونے مراد یہ ہے کہ ان پہ افیکٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ اکارڈنگ ٹو پینٹاگن جو ہے نارتھ کوریئنس ہیو سپلائڈ اباؤٹ 11,000 containers of munitions to the Russians, and Russians are also assisting them in this. یہ مجھے بتائیں اس وقت does Russia actually need North Korea یا North Koreans need Russia? Both need each other. Ammunition اگر نارتھ کورین نے دیا ہے ماسکو کو تو definitely that is for use against Ukraine. اور ایسا, اور اگر نارتھ کو ساؤتھ ماسکو Russia is providing any assistance, technology assistance to North Korea, obviously North Korea is under sanctions اور ان کے ساتھ بارڈر بھی لگتا ہے. So far North Korea is sustaining all these pressures and sanctions because North Korea is supported both by China and Russia, اور وہ they are least affected by these sanctions. لیکن ابھی تک نارتھ کوریا کا جو پیٹرن تھا, لیٹس یوز دس ورڈ پیٹرن, وہ تو صرف چائنا تھا. How do you see China looking at this development of this new relationship? Ideology is a communist. تو وہ ظاہر ہے ماسکو رشیا کا پرانا آئیڈیالوجی تو کمیونزم تھا, ان کا بھی کمیونزم ہے, کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے, چائنا کا بھی ہے, آلدو وہ تھوڑا بہت ڈفرینس ہے. آئیڈیالوجی تو مسلک میں تھوڑا سا ڈفرینس. کی جو وزٹس ہیں نارتھ کوریا اور ویتنام کی, یہ ان کے بیجنگ وزٹ کے بعد ہوئے. تو یہ جو رشین جو چائنا مسٹ بی آن بورڈ.
क्योंकि चाइनीज विजिट के बाद वो यहाँ गए. लेकिन देखें, ये आप ये भी देखें कि चाइना का जो ट्रेड है विद यूरोप बहुत ज़्यादा है, ट्रेड विद अमेरिका बहुत ज़्यादा है. डू यू थिंक चाइना वुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस इट्स ट्रेड रिलेशंस, इट्स इकोनॉमिक कंसिडरेशंस फॉर दिस थिंग? देखिए, ट्रेड के वाले से तो चाइना के पहले ही इश्यूज़ हैं यूरोप के साथ और अमेरिका. उसके बावजूद उनका ट्रेड बिलियन ट्रेड डॉलर्स बढ़ाई है. तो चाइना विल नेवर सेक्रीफाइस हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि चाइना का भी फोकस जो है वो मेन सिक्योरिटी पे कम है, अपनी ट्रेड पे ज़्यादा है. और उनकी ट्रेड नेगोशिएशन जो हैं वो अमेरिका के साथ वो ऑन गोइंग हैं. वो इस हद पे नहीं है कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाए. और हमें ये भी देखना है कि रीअलाइनमेंट ऑफ द अलाइज आसियान कंट्रीज़ में Cambodia and Laos and also to some extent Thailand, they are supportive of China. ठीक है, अब रशिया भी आ गया है. रशिया जो है ना वो अब वियतनाम के साथ ओल्ड आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट है, उसकी वजह से अब वियतनाम एंड चाइना बोथ हैव प्रॉब्लम्स स्पेशली इन दी साउथ चाइना सी में. लेकिन टू सम एक्सटेंट थ्रू द नेगोशिएशंस एंड good offices of Russia, maybe that matters also subsides to some extent. तो realignment हो रही है. और ASEAN में भी gradually also going into the China's corner, because no countries can afford now China to have any kind of problems. अच्छा रियाज, ये अभी जो ये G7 समिट के दौरान जो टीमें हुई उसमें यूएस और यूक्रेन ने एक 10-year एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत यूएस विल हेल्प डेवलप यूक्रेनियन डिफेंस एंड डिफेंस कैपेबिलिटी. अच्छा, उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, एक तो ये आपको पता है कि दे हैव फाइनली रिलीज $61 बिलियन जो एक अरसे से चल रहा था और हाउस में रुका हुआ था. ये इट हैज़ बीन फाइनली रिलीज्ड. फिर वो $50 बिलियन भी G7 ने उनको दे दिए. फिर ये इंटरेस्टिंगली उनके जो है जो सेनेटर्स हैं कुछ, उन्होंने कहा कि जी नॉर्थ कोरिया को रशिया को इट शुड बी पुट इन द लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म लाइक नॉर्थ कोरिया. इज नॉर्थ कोरिया रियली स्पॉन्सरिंग टेररिज्म? आई मीन ये तो इट्स अप्लाइंग मोर प्रेशर ऑन रशिया. बट द इशू इज़ ये जो आपने $100+ बिलियन की बात की है अभी, डिफरेंट फिगर्स, ये सारे अमेरिकन जो आर्म इंडस्ट्री है ये अल्टीमेटली उसके पास जाने. उनके ही आर्म्स जो हैं, उनकी ही इंडस्ट्री जो है वो यूक्रेन में आएगी. उन्हीं के एक्सपर्ट कंसल्टेंट दे विल कम टू यूक्रेन. तो जो यूक्रेन की आर्म इंडस्ट्री है उसको उसकी ओवरऑलिंग जो है वो अमेरिकन करेंगे. और रशिया के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनसे करेंगे, या जो यूएस कांग्रेस ने 61 बिलियन डॉलर जो अप्रूव किए हैं उनमें से हो. लेकिन आप इसी को देखें कि $61 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिए, $50 बिलियन जो है वो G7 कंट्रीज़ ने दिया. लेकिन ये देखा जाए कि क्या वो ये अमाउंट जितनी भी ये है, ये पहली बात हुई कि ये लोन की शक्ल में है, विच हैज़ टू बी रीपेड बाय द यूक्रेनियन. फिर इसका फ़ायदा यूक्रेन के आवाम को हुआ. ये सारा पैसा जो है ना यूक्रेन तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तो कहा कि जी उसके जो $325 बिलियन हैं वो सारे ही आप हमें रिलीज़ करते हैं. हाँ, तो वो सारे ये पैसे सारे यूक्रेन ने ये यूक्रेन ने भी नहीं देने होंगे. ये जो उस पे उनके जो एसेट्स हैं फ्रोजन, उस पे जो इंटरेस्ट है उसमें से जाए. एनीवेज ख़वातीन हज़रात, आपने हमारा प्रोग्राम देखा. द क्वेश्चन इज़ दिस वॉर in Ukraine entering a dangerous phase? आप देखें अभी क्रीमिया में अटैक हुआ जिसमें इनोसेंट सिटीजन्स मारे गए. उसमें रशियंस ने एलेज किया है कि अमेरिकन जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जिसकी फ़्लाइट कोऑर्डिनेशन भी है वो अमेरिकन सैटेलाइट से ली गई. उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि जो हैं जॉन स्टोल्टनबर्ग नेटो के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो हमारी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं. दे शुड नॉट बी केप्ट इन द स्टोरेज, दे शुड बी ऑन स्टैंड बाय. ऑल दीज इंडिकेट दैट थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन. रशियंस ने भी कहा है कि वी कैन रिजॉर्ट टू
نیوکلیئر آپشن اگر ان پہ جنگ جو ہے ان پہ ہاتھ سے نکلنے لگ گئی. پھر F-16s Americans have promised to provide, and Ukraine is waiting for their F-16s. So all these indications are that this war is going to enter a more serious aspect. اس میں زیادہ سیریسنس آئے گی اور it will develop. Pakistan did not participate in the peace summit, جو Ukraine peace summit تھی. We have our reasons. ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, we have our views on that. لیکن یہ ہے کہ we hope that sanity will ultimately prevail, اور Europe has to realize that it cannot end this war without support of Israel, support of Ukraine. Negotiated settlement is the only way out, not through war. Thank you for watching Ambassador's Lounge, and we'll be back.